بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ٹاپک ہے گریویٹیشن کا قانون۔ گریویٹیشن کا قانون نیوٹن نے پیش کیا۔ اسی کے نیوٹن کے یونیورسل گریویٹیشن کا قانون یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں ہر جسم دوسرے جسم کو ایک فورس سے کھینچتا ہے۔ یہ فورس ان کے ماسس کے اصل ضرب کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے اور ان کے مراکز کے درمیان فاصلے کے مربع کے انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ یہ دو اجسام دکھائے گئے ہیں، M1 اور M2 ہے۔ ان کے درمیان یا تو کشش کی فورس ہوتی ہے یا دفع کی فورس ہوتی ہے۔ یہ فورس ان کے ماسس کے اصل ضرب کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ ان کے مراکز کے درمیان فاصلہ D ہے۔ D کے مربع کے کیا ہوتی ہے؟ انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ یعنی گریویٹیشن کا قانون یہ مساوات یہ بتاتی ہے F ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے M1 M2 کے، F پروپورشنل 1/D اسکوائر کے، ملانے سے F ڈائریکٹلی پروپورشنل M1 M2 بٹا D اسکوائر، F از اکول ٹو G M1 M2 اوور D اسکوائر۔ G کانسٹنٹ ہے، اسے گریویٹیشنل کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ ایسے سسٹم ہے، اس کا یونٹ 6.673 ضرب 10 کی طاقت -11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر kg اسکوائر ہوتا ہے۔ Newton proposed the universal gravitational law. According to this law, every body in the universe attracts every other body toward itself with a force. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. In our universe, every body attracts other body with a force. This force is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Suppose there are present the two body, one mass is M1 and another is M2, and the distance between them is D. So we may say that F force is acting on it. This F force is directly proportional to M1 M2, inversely proportional to D square. Combining the equation 1 and the equation 2, F proportional M1 M2 over D square, F is equal to G M1 M2 over D square. Here G is constant, it is known as gravitational constant. Its value is in SI system is 6.673 multiplied 10 raised to power -11 Newton meter square per kg square ہے۔ یہ G کی ویلیو جو ہے انتہائی کم ہے، اس لیے ہم دو اجسام کے درمیان کشش کی فورس محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک جسم کا ماس زیادہ ہو، دوسری جسم کا ماس کم ہو تو ہمیں واضح کشش کی فورس کا احساس ہوتا ہے، کشش کی فورس پیدا ہوتی ہے، اس کا نتیجہ واضح ہو جاتا ہے۔ If G value is very less, here G value is very less. G کی ویلیو جو ہوتی ہے یہاں پر ویلیو لیس ہوتی ہے، انتہائی کم ہوتی ہے، کیونکہ G کی ویلیو 6.673 ملٹیپلائی 10 ریزڈ ٹو پاور -11 ہوتی ہے، انتہائی کم ویلیو ہے۔ لیکن اگر ایک جسم کا ماس زیادہ ہو، دوسری جسم کا ماس کم ہو تو ہمیں واضح کشش کی فورس کے کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے۔ جیسے ایک زمین کا ماس زیادہ ہے، دوسری جسم کا ماس کم ہے، ہمیں واضح کشش کی فورس کا کیا ہوگا؟ احساس ہوگا۔ گریویٹیشن کا قانون کیا ہے؟ پیج نمبر 110 پر گریویٹیشن کا قانون۔ کائنات میں ہر جسم دوسرے جسم کو اس فورس سے کھینچتا ہے جو اس کے ماسس کے اصل ضرب کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے اور ان کے مراکز کے درمیان فاصلے کے مربع کے انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ According to this law, there is present the attractive or repulsive force between two masses. This force is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ گریویٹیشنل بڑے G کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ پیج نمبر 111 پر اس کا آنسر ہے۔ گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی قیمت 6.673 ضرب 10 کی طاقت -11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر kg اسکوائر ہوتی ہے۔ گریویٹیشنل کانسٹنٹ ویلیو از 6.673 ملٹیپلائی 10 ریزڈ ٹو پاور -11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر kg اسکوائر ہوتی ہے۔ یہ آج کا ٹاپک تھا، اس کو یاد کرنا ہے بیٹا۔ اللہ حافظ۔